سوال یہ ہے کہ سگریٹ نوشی کا کیا حکم ہے۔ روٹین میں لوگ اس کو مکروہ کہہ کر گزارا چلاتے رہے اور لوگوں نے اس پر کوئی کان نہیں دھرا کہ مکروہ ہے تو کیا ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کام حرام ہے۔ اس کے حرام ہونے کے میں آپ کو کئی دلائل دے سکتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ کے کاموں میں سے ایک کام بہت بڑا یہ ہے کہ آپ حلال چیزیں طیبات کو حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہر وہ چیز جو خبیث ہے وہ حرام ہے اور ہر وہ چیز جو پاکیزہ ہے وہ حلال ہے۔ تو مسلمان ہوں یا کافر ہوں، سگریٹ نوشی کو کوئی بھی پاکیزہ خوراک نہیں مانتا۔ یہ خبیث چیز ہے تو قرآن کی اس آیت کے تحت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خبیث چیز کو حرام قرار دیتے ہیں تو یہ حرام ہوئی۔ نمبر 2، یہ نقصان دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری شریعت اسلامیہ میں کوئی بھی ایسی چیز حلال نہیں کی جس کا نقصان زیادہ اور نفع کم ہو۔ میں چیلنج دیتا ہوں، شریعت میں کوئی ایسی چیز کھانے کی ہو، رشتے کی ہو، معاملات کی ہو، جس کا نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہو، اللہ نے اس کو حلال قرار نہیں دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، آپ سے پوچھتے ہیں جوئے اور شراب کے بارے میں، ان سے کہہ دو قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ان دونوں میں بہت زیادہ گناہ ہے اور بہت زیادہ فوائد ہیں۔ جمع کا صیغہ استعمال کیا، فوائد بہت زیادہ ہیں، لیکن جب ہم نے انالائز کیا تولا اثمہما اکبر من نفعہما، گناہ ان کے تمام فوائد سے زیادہ ہے تو ہم نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ تو جوا اور شراب اس کے فوائد کا اقرار کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، تو ثابت ہوا کہ جس کے نقصانات زیادہ ہوں، فوائد کم ہو، وہ حرام ہوتی ہے۔ اور سگریٹ نوشی کا کسی کو وقتی فائدہ ہو سکتا ہے، اور وہ فائدہ بھی یہ کہ اس کو وقتی طور پر تھکاوٹ کا احساس ختم ہو، تھکاوٹ ختم نہیں ہوتی، تھکاوٹ کا احساس ختم ہوتا ہے۔ اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی مصلحت ہو سکتی ہے، لیکن اوورآل یہ کینسر کا سبب بنتی ہے، یہ سینے کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ تو چونکہ یہ نقصان دہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نقصان دہ چیز حلال نہیں قرار دی جس کا نقصان زیادہ ہو، اور اس کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے، لہذا حرام ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ فضول ہے، اگر نقصان دہ بھی ہے تو فضول بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کو حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف نہیں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو پسند نہیں کرتا، ادھر کہا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافر کو پسند نہیں کرتا۔ اب جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، وہ سگریٹ کی وجہ سے ہو یا کفر کی وجہ سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسندیدہ لوگوں کو اپنی جنت میں جگہ نہیں دیتا، یہ تو طے ہے۔ تو جب یہ چیز اسراف ہے اور اسراف کرنے والے کو اللہ ناپسند کرتا ہے تو اسراف کرنا حرام ہے، اس وجہ سے بھی یہ حرام ہوا۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کر کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اللہ کا ناشکرا ہے۔ تو شیطان کے بھائی کا بھی ٹھکانہ وہی ہے جو شیطان کا ٹھکانہ ہے، اور فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، تو اس وجہ سے بھی سگریٹ نوشی حرام ہوئی۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ سگریٹ نوشی تکلیف دہ ہے، اپنے آپ کو نقصان بھی دیتا ہے، پڑوسی کو تکلیف بھی دیتا ہے۔ سانس کھینچ کر چمنی کر دیتا ہے دوسرے کی ناک کی طرف، تو اس سے کیا ہوتا ہے، جگہ جگہ ایئرپورٹس پہ، جہازوں میں لکھا رہتا ہے سگریٹ نوشی منع ہے۔ کیوں لکھا رہتا ہے؟ کہ عوام کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ چونکہ تکلیف دہ چیز ہے، تو تکلیف دہ چیز مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، اس وجہ سے بھی حرام ہوئی۔ چھٹی وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدبودار چیز کو استعمال کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا منع قرار دیا ہے۔ فرمایا جو آدمی پیاز کچا یا لہسن کھا کر مسجد میں نہ آئے، فلا یقربن مساجدنا یا مصلانا، ہماری مسجد میں مت آؤ۔
اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا لازم ہے، اور یہ بدبودار چیز کھا کر آپ جا نہیں سکتے، تو آپ ایک لازمی کام میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ حرام ہے۔ جب پیاز کی بدبو والا نہیں جا سکتا تو سگریٹ والے کی تو دائمی قسم کی بدبو ہوتی ہے، وہ کیسے جا سکتا ہے؟ قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں، جیسا آپ زر مبادلہ کافروں کو دے رہے ہیں، زیادہ کمپنیاں کافروں کی ہیں، اور اس وجہ سے مسلمانوں کی معیشت ڈوب رہی ہے، مسلمان مقروض ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ ایسی کمپنیاں جو ملٹی نیشنل ہیں اور وہ فضول کے زمرے میں کم از کم آتی ہیں، اور مسلمانوں کو اس کی لت ڈالی جا رہی ہے، لت پڑ گئی تو اب یہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور ملک کا زر مبادلہ باہر جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھی یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، واللہ اعلم۔